بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا گناہ کیا جو آپ کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھا ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اگر آپ نے زنا کیا ہے تو کیا اللہ کی رحمت سے آپ کو نکال دیا گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کی اور اللہ کی بے قرار رحمت کی۔ زنا اسلام میں انتہائی سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ عزت کا خاتمہ، نفسیاتی دباؤ، تعلقات کی تباہی، معاشرے میں ذلت۔ ایک گناہ گار جب زنا کر لیتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ کھو بیٹھا ہے یا کھو چکا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی سب کچھ کھو چکے ہیں؟ نہیں۔ اگر دل میں ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں شرمندگی ہے تو دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے بندے، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ ایک صحابی معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار روکا حتیٰ کہ گواہی لی، تب سزا دی۔ صحابی کو سزا دی گئی مگر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی توبہ مدینے کے سب لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے معافی ہو جائے۔ ایک عورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا، مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بار بار روکا۔ جب وہ سچی ندامت سے باز نہ آئی تب سزا دی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے جو اگر ایک ظالم ٹیکس لینے والا کرتا تو اس کے لیے بھی کافی ہوتی۔ شیطان انسان کو گناہ کرتا ہے پھر توبہ سے روکتا ہے کہ تم اتنے گناہ کر چکے ہو، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ مگر شیطان کا یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ندامت، دل سے شرمندہ ہو جانا، فوری رک جانا، گناہ چھوڑ دینا، عہد آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ، نیک اعمال کا آغاز، نماز، صدقہ، روزہ، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ رب تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم گناہ گار ہو، سوچو کہ تمہارا رب رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا خلیفہ رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے؟ وہ شخص بولا، جی ہاں، میرا دل جل رہا ہے، میں کبھی دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مایوسی سے نکالا، اسے اللہ کی رحمت پر بھروسہ دلایا، فرمایا کہ اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اسے نیکی میں بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی نرم طبیعت شخصیت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک عورت زنا کے جرم میں حضرت علی کے پاس لائی گئی۔ عورت نے اقرار کیا کہ اس سے زنا ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہے۔ حضرت علی نے پہلے اسے بار بار واپس بھیجا کہ شاید وہ نادم ہو جائے اور اقرار واپس لے لے، لیکن جب وہ سچی نیت سے توبہ پر قائم رہی تو حضرت علی نے شریعت کے مطابق سزا نافذ کی۔ حضرت علی نے سختی سے کہا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر یہ عورت سچی توبہ کرے تو اللہ اسے ضرور معاف کرے گا۔ اور ایک موقع پر فرمایا، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ پر پردہ ڈالنا افضل ہے، مگر
کوئی سچی توبہ کرنا چاہے تو اللہ کی عدالت میں معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت علی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ انسان کو نیکیوں کے مقام پر لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور توبہ کی نیت رکھتا ہے تو اس کو معاف فرما دے، اس کے دل کو سکون دے دے اور اس کے قدم نیکی کے راستے پر جما دے۔ آمین۔